اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں گے۔ کرونا اور موت کو جوڑ دیا گیا ہے اور اتنی سنسنی اور دہشت پھیلا دی گئی ہے کہ بس کرونا آیا اور موت آئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اب ہم قرآن کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145 اور یہ ہے پارہ، چوتھا پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اور لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا انعام چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ مَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی بیماریوں والے سالوں کے حساب سے ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ جتنے سانس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ ہر حال میں پورے کرتے ہیں، اور چاہے وہ کھا نہ سکیں، پی نہ سکیں، اٹھ بیٹھ نہ سکیں، کچھ نہ کر سکے، لیکن جو سانس دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ہر حال میں انسان نے پورے کرنے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے انسان ٹھیک ٹھاک، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا جی، اس کو جی ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو کیا ہوا کہ جی یہ بس اس کو نا بیٹھے بیٹھے اس کو جو ہے نا تکلیف ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، تو بس اس کا سانس بند ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ موت کے لیے بیماری اور تندرستی سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے وہ انسان نے پوری کرنی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر موت نے آنے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈنا۔ بالکل موت کو یہ نہیں دیکھنا اس نے کہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ انسان بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا تندرست ہے یا بچہ ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا، اسے یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مہلت دی تھی کیا وہ ہے یا پوری ہو گئی ہے۔ وہ پوری ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں چاہے گا تو اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا نام، اور جو آخرت میں چاہے گا تو اس کو آخرت میں بدلا دے دیں گے، اور شکر کرنے والے کو ہم بہت جلد بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر 149۔ تو اس میں فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے۔ یعنی بات صرف اللہ تعالیٰ کی مانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ ماننا ہے، اعتبار کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو جو فائدہ ہے، جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی بات مانیں گے، فرماتی ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان سے ہی پھیر دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے پھیر دیں گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے پھر گئے تو پھر تمہارے لیے گھاٹا ہی ہے، خسارہ ہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 150 میں بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارے بہترین، تمہیں سہارا دینے والا، تمہارے کام آنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو اپنا مددگار جانو، اللہ سے دعائیں کرو، مشکل آ گئی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، اور کسی انسان سے نہ ڈرو، کسی انسان کی باتوں میں نہ ہو، کسی انسان کے پیچھے نہ چلو، اور صرف اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف لے جائے، تو اس کی بات مانو بس، جو نافرمان ہے ان کی بات نہ مانو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 154 میں کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے
تو جن سے غلطی ہوئی تو ان کو تو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی اور پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پہ آ کے میدان جنگ میں مرتے نا، تو ہم یہاں پہ جو ہمارے ساتھی مار گئے ہیں یا ہم زخمی ہو گئے ہیں یا پریشان حال ہوئے ہیں، تو اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم کبھی یہاں نہ آتے، تو اپنے گھروں میں آرام سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن پر مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف، یعنی خود اپنے پاؤں سے چل کے اس جگہ پہ آ جاتے جہاں پہ ان کی موت لکھی تھی۔ ہم دیکھیں کہ کتنی عام سی جگہ ہے، یہ عام سی بات ہے کہ جب انسان کا وقت آخر آتا ہے تو آرام سے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اٹھ کے تو کبھی سیر کرنے کے لیے چل جاتا ہے، کبھی کسی سے ملنے چلے جاتا ہے، تو کبھی بازار میں کچھ خریدنے چل جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو راستے میں آتے جاتے کیا ہوا، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ موقع پہ ختم ہو گیا۔ اصل میں فرماتے ہیں کہ جس کا جہاں پہ موت کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ وہاں اپنے قدموں سے خود چل کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم جو ہے نا ہم یہاں نہ آتے تو مارے نہ جاتے، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو پھر بھی جن کی قسمت میں مرنا تھا تو جس وقت انہوں نے مرنا تھا اس وقت انہوں نے مرنا تھا، تو ان کا اس وقت ان کا موت آنی ہی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ جب موت کا وقت آئے تو وہ اس سے بچ جائے۔ تو آگے آیت نمبر یہاں پہ 56 میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کافروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے ہیں، نافرمان ہوئے، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ جب وہ سفر کریں یا جہاد میں جائیں تو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دل میں حسرت بنا دے۔ اور اللہ فرمایا واللہ یحیی ویمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندگی موت دیتا ہے۔ اور دیکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے تمہارا ہر کام، کوئی تمہارا کام اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں، کوئی حرکت چھپی نہیں ہے۔ جب کوئی حرکت معمولی سی کوئی کام بھی جیسے فرمایا گیا کہ جو کالے پہاڑ پہ کالی رات کے وقت جو چونٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے سے جو اس کے قدموں سے پہاڑ کے اوپر لکیر بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا انسان جو ہے جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا وہ مرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہوتا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کوئی مر جائے؟ فرماتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں آیت نمبر 157 میں فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تم مر جاؤ تو یقیناً بخشش اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ دولت جمع کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ دیکھو موت سے ڈرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں کام کرو۔ تو دیکھو اللہ کے راستے میں اگر تم مارے جاؤ گے اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے، تو جو ہے نا اللہ کے راستے میں اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے اگر تم مر جاؤ گے تو یہ تو تمہارے لیے بخشش کا سامان ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو دنیا کی دولتیں اکٹھی کرتے ہو، جمع کرتے ہو، جمع کر کر کے رکھتے ہو، ڈھیر لگاتے ہو، یہ تو ان سب سے بہتر ہے کیا چیز؟ اللہ کے مغفرت، اللہ کی رحمت۔ تو اس لیے کس چیز کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی مغفرت کی طرف جانا ہے، اللہ کے رحمت کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ جو فائدہ ہے وہ اس میں ہے، جو بھلائی اور بہتری ہے وہ اس میں ہے، جو کامیابی ہے وہ اس میں ہے۔ تو پھر کون سا کام کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے جس میں انسان کے لیے بہتری ہے، فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں جو ہے نا رضا ہے، تو پھر اس کام کی طرف جانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 158 میں
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں، جو موت ہے وہ تو اللہ کے پاس حاضری ہے، تو مرنے کے بعد انسان چاہے کیسی بھی اس کو موت آئے، چاہے وہ بیمار ہو کے جائے دنیا سے، چاہے ایکسیڈنٹ کی موت آئے، تو چاہے جہاد میں جو ہے نا فوت ہو کے دنیا سے جائے، جیسے بھی جائے انسان نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونا ہے، تم سب کے سب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چاہے مر جاؤ چاہے مار دی جاؤ، اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے موت سے نہیں ڈرایا کہ ہائے مر جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا مر جاؤ گے، وہ کام نہ کرنا مر جاؤ گے، یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ اپنے اعمال کے حوالے سے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو موت کے بعد جو زندگی ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہے، اذیت والی ہے۔ کہیں فرمایا وہ عذاب علیم ہے، کہیں فرمایا عذاب عظیم ہے، کہیں فرمایا کہ وہ جو ہے نا رسوا کرنے والا، دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا بہت بڑا عذاب۔ تو دیکھیں، یہ وہ عذاب جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دکھ دینے والے ہیں، درد دینے والے ہیں، ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ تو انسان کو جو ہے نا اس میں اب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بری رہنے کی جگہ ہے۔ اے لوگو اسے ڈرو، اے لوگو اپنے رب کے راستے کی طرف آؤ، فرمانبرداری کی طرف آؤ، اے لوگو نافرمانیوں سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے برے اعمال سے، برے کاموں سے، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، پریشانی نہ دو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، اور لالچ نہ کرو دنیا کا، لوگوں کے مال کی طرف نظر نہ رکھو۔ دنیا جو ہے اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس دنیا کی ہوس نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو جن کو یاد رکھنا ہے تاکہ انسان بھٹکے نہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو جو موت کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ موت کو یاد کریں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور دنیا کے تمام مصیبتوں پریشانیوں سے چھوٹ جانا ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو ہمارے لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انعام و اکرام ہے۔ تو جب انعام و اکرام لینے کا خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جب ان کا خیال آئے گا تو پھر انسان یقیناً اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال سے بچے گا۔ تو یہ وہ راستے ہیں جو کہ کامیابی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں، تو ان کو اپنانا ہے، ان کی طرف جانا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل کے، نبی وسلم کی پیروی کر کے، وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے، تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ موت سے نہ ڈریں، کسی وبا سے نہ ڈریں، کسی چیز سے نہ ڈریں، صرف اپنے اعمال کو ٹھیک رکھیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں۔ آج کل جو وقت جا رہا ہے بڑا ہی کڑا وقت جا رہا ہے، تو ہر طرف جو ہے نا وہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، اور دہشت پھیلائی جا رہی ہے، پریشانی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس تمام سے ماحول سے بچنے کے لیے ایک تو اپنے دل سے دہشت کو، خوف کو نکال دیں، موت کا خوف دل سے نکال دیں۔ موت جو ہے اس نے ہر حال میں آنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں ہو گیا تو وہاں پہ بھی موت آ جائے گی۔ دیکھیں، جب مضبوط قلعوں میں موت آ سکتی ہے تو یہ ماسک پہننے سے کیسے انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ ماسک انسان کو موت سے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا تو ماسک کہے گا کہ اس نے بندے نے مجھے پہنا ہوا ہے، تو تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تم اس کو نہیں مار سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیسی احمقانہ سی بات ہے۔ تو یہ نہیں ہے ایک بات کہ چلو احتیاط نہ کرو، چلے ٹھیک ہے احتیاط کر لیں، لیکن ڈرے نہیں، موت سے ڈرے نہیں، ٹھیک ہے؟ موت سے ڈرے نہیں، موت کا سامنا کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چل کے، موت کو خوش آمدید کہیں کہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، دنیا کے تمام پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے بننے کا، بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگلی زندگی جو ہے اللہ فرمایا ہے کہ اتنی خوبصورت، اتنی شاندار ہے، ایسے جنتیں، ایسے باغات ہیں کہ نہ کبھی انسان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ انسان کبھی وہاں سے نکلنا چاہے گا۔ تو دیکھیں، ہم دنیا کی غلاظتوں سے، بیماریوں سے اور تنگیوں سے جو ہے نا
دنیا کے افلاس سے، جھگڑوں سے، پریشانیوں سے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور یہاں دل بھی لگاتے ہیں، یہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ کیسا انسان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ انسان بس سمجھتا ہے کہ میں بس موت کا ذکر نہ کروں، اور جو ہے نا پتہ نہیں موت کا ذکر کرنے سے موت آ جائے گی تو پتہ نہیں بیماری سے مر جاؤں گا، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ سے مر جاؤں گا۔ نہیں، کسی چیز سے انسان نہیں مرتا، انسان صرف اور صرف اللہ کے حکم سے مرتا ہے، اور ہر حال میں انسان نے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانا لازمی ہے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تیرے لیے دنیا میں ایک مقررہ وقت ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے تجھے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد تجھے میں نے واپس بلا لینا۔ تو ہمارا پلٹنا تو لازمی ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنی موت لکھوا کے آتا ہے، دنیا سے پلٹنا تو لازمی ہے۔ تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرنا، بلکہ ان غلط کاموں سے ڈرنا ہے جو موت کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا کا حقدار ٹھہرائیں گے، ان سے ڈرنا ہے۔ تو یہ جو انسان موت سے ڈرتا ہے نا، وہ بھی اسی لیے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے کام اچھے نہیں کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ ہائے اب آگے کیا ہوگا۔ یا جس نے الٹی سیدھی دولت جمع کی، اکٹھی کی ہوتی ہے، ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، تو اس کو ہوتا ہے کہ ہائے میں یہ سارا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور جو بھی کماؤ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ لگاؤ، اور آگے اپنا سامان جو ہے نا وہ اکٹھا کرو، آگے بھیجو، کیونکہ جہاں انسان کی دولت ہوتی ہے، سامان ہوتی ہے، ڈھیر ہوتے ہیں، وہاں پہ انسان کا دل لگتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے وہاں پہ جانے کو، کیونکہ وہاں پہ آسائشیں ہوتی ہیں، تو عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آگے اپنی عزت آگے بناؤ، آگے سامان بھیجو، اللہ کے راستے میں بھیجو، حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اپنی ضرورت پہ بھی خرچ کرو اور دوسروں پہ بھی خرچ کرو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے آگے جانے کا شوق پیدا کریں گی، اور اللہ سے پیار و محبت پیدا کریں گی۔ تو ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے، ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا